اس پروگرام میں ہم یہاں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے نہیں آئے. اس پروگرام میں انتشار اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانا مقصد نہیں، بلکہ اسلام کی حق پسند اور حق شناس جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگوں کا پروگرام پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے. آپ کئی گھنٹوں سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ مسلسل کافی لمحات سے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے اور اپنی چشم بصیرت، چشم محبت سے اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں قرآن و حدیث کی بارش ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہا ہے، تکبیر اور رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں، خلافت اور امامت کا ذکر ہو رہا ہے، نماز روزے کی بات ہو رہی ہے. ہم یہاں کسی فرد کی، بندے کی، شخصیت کی، کسی پیر صاحب کی پیری مریدی چمکانے کے لیے یہاں نہیں آئے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آپ انصاف فرمائیں کہ یہ کتنا بہترین ایمان افروز جلسہ ہے اور کیسا ہی مبارک سٹیج ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اہل بیت کی شہادت اور فضیلت اور صحابہ کی خلافت بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جلسوں کی میں شریک شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس مذہب اہل سنت پر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور اسی مذہب حقہ کے اللہ تعالیٰ آپ کو موت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پاک نبی اور مولا علی کے جھنڈے میں اٹھائے. مجھے حاجی سلیمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ آج آپ امام کا ذکر سنائیں. آپ کے ذوق کو دیکھ کر، اس جلسے اور کانفرنس کو، پروگرام کو دیکھ کر دل تو چاہتا تھا کسی مہینے کی مناسبت سے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پروگرام محرم شریف میں ہونا تھا. آپ نے چونکہ تاریخ دیر سے دی اس لیے محرم کی وجہ سے یہ سفر میں ہو رہا ہے، مگر ہم ذکر امامت سننا چاہتے ہیں. جہاں تک اہل بیت کے ذکر کا تعلق ہے، امام کے ذکر کے لیے کسی وار، کسی مہینے یا جام مخصوصہ کی ضرورت نہیں. آپ مسلمان پڑھ لیجیے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب، ایسا مسلک عطا فرمایا ہے کہ جب تک ہم نماز میں پانچوں وقت کی نماز، جو کہ دنیا کی سب سے افضل ترین عبادت ہے، نماز دین کا رکن، نماز دین کی بنیاد، نماز دین کا ستون، سب سے قیامت میں پہلے پرسش نماز کی ہوگی. دنیا کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملک میں بستر اٹھا کر نماز کی بات کرتے ہیں. نماز ایسی عبادت تو ہے کہ دین کی ارکان خمسہ میں سے سب سے زیادہ اہم رکن نماز. مگر نماز ہے کیا؟
نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی تعریف کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے فکر کا نام ہے، نماز تعریف مصطفیٰ کا نام ہے، درود و سلام حضور پر نور کا نام ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی نمازی ہو کسی فرقے سے اس کا تعلق، ہم فرقوں کی الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، دنیا کا کوئی بھی نمازی شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو یا جعفری ہو، غیر مقلد ہو یا کسی امام کا مقلد ہو، دنیا کا نمازی نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہاتھ سینے پہ رکھے یا رفع یدین کرے، آمین بالجہر کہے یا آمین بالخفی کہے، دنیا کا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا نماز گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، جنگل میں پڑھے، جبل میں پڑھے، بحر میں پڑھے، بر میں پڑھے، خشک میں پڑھے، تر میں پڑھے، ہوا میں پڑھے، فضا میں پڑھے، دریا میں پڑھے، کعبے بیت اللہ کی چھت پہ پڑھے یا حتیم میں پڑھے، پاک پیغمبر کی فرقہ کا حکم ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی جو اہل بیت پہ نماز میں درود نہیں پڑھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذکر امامت کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں، ہر دنیا کا نمازی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی نماز نہیں، جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے وہی نماز میں پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز صبح ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو یا تہجد ہو، ابابین ہو یا چاشت ہو، زوال ہو یا ضحیٰ ہو، دنیا کی کوئی نماز صلاۃ ہو یا صلاۃ و تسبیح ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو یا مستحسن ہو، دنیا کا کوئی نمازی جب تک نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا، زمین اللہ تعالیٰ کی، کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا، نماز میں پڑھے جانے والے رکوع، سجود، قوما، قعدہ، تشہد، التحیات، تکبیرات، تحلیلات، قل هو اللہ احد، الحمد شریف، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پوری کی پوری عبادت اللہ تعالیٰ کی، کسی غیر کا نماز میں نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، باپ کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، ماں کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، مولوی کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، فلاسفر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، اسکالر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، بیرسٹر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، محدث کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، منطقی کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، کسی بہت بڑے مفسر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، سیاستدان کا نام لے، ایم پی اے کا نام لے، ایم این اے کا نام لے، منسٹر کا نام لے، وزیر اعظم کا نام لے، بادشاہ کا نام لے، نماز ٹوٹ جائے گی، مگر جب تک نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھو دنیا کے کسی نمازی کی نماز ہو نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری۔ آئیے اگر آپ ذکر حسین سننا چاہتے ہیں تو اسلام کی اس حق پرست جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے نہ کسی مہینے کی ضرورت ہے، نہ 9-10 دنوں کی ضرورت ہے، بات وہ لوگ ہیں جب محرم کا چاند چڑھتا ہے ان کو حسین یاد آتا ہے، 10ویں گزری ان کی زبانوں سے، ان کے اذہان سے، ان کے قلوب سے ذکر حسین بھی گزرا، پھر سال کے 365 دنوں میں سے 355 دن یوں ہی گزر گئے، پھر جب یاد آیا محرم آیا تو ان کو حسین یاد آیا۔ خدارا آئیے انصاف کی اسلام کی حق پسند جماعت اہل سنت کو دیکھیے، عبادت رب تعالیٰ کی فرمائیے، سجدے رب تعالیٰ کو کیجیے، راضی بے نیاز کو کیجیے، منہ طرف کعبہ شریف کو ہو،
وضو کے ساتھ, لباس پاکیزگی کے ساتھ, جگہ کی پاکیزگی کے ساتھ, قبلہ کی طرف منہ کر کے, پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے, گناہ بخشوا کر, سجدے کر کے, اپنے گناہوں سے صاف ہو کر, التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے اہل بیت کی تعریف کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. یہ درود شریف میں نے نہیں بنایا, یہ آج کے مولویوں نے نہیں بنایا, یہ آج کے کسی فلاسفر اسکالر نے نہیں بنایا. یہ درود شریف نماز میں شامل پارٹیشن کے بعد نہیں ہوا. یہ درود شریف نماز میں شامل اور نماز میں پڑھنا اس کا 100 سال سے شروع نہیں, 200 سال سے شروع نہیں. آپ کے اگر وسیب میں, آپ کے معاشرہ میں اگر کوئی 90 سالہ 100 سالہ بزرگ موجود ہے تو آپ تقریر کے اختتام کے بعد اس کے پاس تشریف لے جائیے. آپ ان سے پوچھئے کہ اے میرا دادا, اے میرا نانا, اے 90-100 سالہ بزرگ, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہے یہ آج کل کے پیر فقیروں نے شامل کیا, آج کل کے مولویوں نے شامل کیا, آج کل کے بریلویوں نے, حنفیوں نے, چشتیوں نے, قادریوں نے, سہروردیوں نے یا نقشبندیوں نے شامل کیا. یہ درود پہلے بھی تھا. تو وہ کہے گا جناب جب میں بچہ تھا تو مجھے میرے والدین نے بھی اسی طرح نماز سکھائی تھی, نماز میں یہ درود پڑھتے تھے. تو پھر آپ ان سے روحانی تصرف کر کے آپ ان سے اوپر اپنے مطالعے کو لے جائیے, آپ ان بدرسوں سے پوچھیے, پھر آپ کشف قبول کر کے, پھر آپ مراقبہ کر کے, پھر آپ روحانی تصورات کے ذریعے, پھر آپ قرآن حدیث کے مطالعے کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ درود ابراہیمی نماز میں شامل آج کا نہیں, پاک پیغمبر کے زمانے سے ہے. پاک پیغمبر کے زمانے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ آپ کو اس مذہب حق اہل سنت سے زندگی آپ کو اسلام کی اس حق شرف جماعت پہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. خدا کی قسم یہ وہ اسلام کی جماعت ہے جس کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے. یہ وہ اسلام کی جماعت ہے جس کی تاریخ 100 سالہ نہیں, 200 سالہ نہیں. سمجھے نا بھائی, یہ وہ جماعت ہے جس کا دفتر لاہور کی گلیوں منصوروں میں نہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کا دفتر کراچی یا پنڈی کے محلوں میں نہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے. 1416 سال اسلام کی پرانی قدیمی اصلی تاریخ جماعت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ساتھ محبت کا نسبت, تعلق, یگانگت اور اللہ تعالیٰ ان سے نصیب فرمائے. تو ذکر حسین کے بارے میں عرض کر رہا تھا, ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا ذکر سننا بھی عبادت, پڑھنا بھی عبادت. یہ صرف ایام مخصوصہ کی بات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ. اگر آپ کو اہل بیت کے ذکر کے سننے کا شوق ہے اثر کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تو آپ کسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیے. ساری زندگی آپ سنتے رہیں گے اہل بیت کا. اور ہمارا عقیدہ ہے اے حسین نہ تیرا جھنڈا کی عبادت, میرے پیر حسین کا نام لینا بھی عبادت ہے. اے حسین نہ تیرا جھنڈا عبادت, ذکر تیرا ہے ثواب, تم ہدی للمتقین لا ریب ذالک الکتاب. یہ کوئی معمولی غلطی نہیں. آپ نے دنیا کے ایسے ریکارڈ قائم کیے, جناب مولا حسین نے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ جن کو آج تک کوئی نہیں ریکارڈ ان کو توڑ سکتا. نمبر 1, آپ نے نماز پڑھنے کا ریکارڈ قائم کیا. آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ حسین کچھ زیادہ نمازیں پڑھتا تھا. نہیں, 5 نمازیں. پھر کیا وہ کیسے نماز پڑھتا تھا؟ آپ وہاں کے نماز پڑھتے تھے. آپ سمجھ نا بھائی, یہ ماڈرن جدید دین نہیں تھا کہ ہاتھ یہاں سینے پہ رکھ لو, ٹانگوں کو کھول دو. میں ابو صحیح میں کیا, نماز پڑھ رہا تھا, دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد میرے پاس ایک حضرت کا تشریف رہا ہے. کہنے لگے جناب آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا اچھا آج رات کتاب آپ نے کرنا ہے تقریر؟ میں نے کہا جی ہاں. اچھا آپ کہتے ہیں آپ بندے تو بڑے بھلے مانس پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں, مگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں. اچھا مولانا
ہو سکتا ہے کہ بات ایسی ہو گئی ہو, آپ ہی فرما دیجیے کون سی کمی نظر آئی آپ نے نماز میں؟ کہنے لگے کمی یہ تھی آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ٹانگیں تھوڑی کھلی ہوئی تھی. سمجھا ہے نا بھائی؟ ٹانگیں سمجھ آ گئی ہے نا؟ کیا کہتے ہو؟ ضرور شریف پڑھی. تو وہ مولوی صاحب مجھ سے میرے نال گل کرنے لگا اور آخر لگا پیر صاحب تسا جی نماز پہ پڑھتے ہو کہ تسا نماز ٹھیک نہیں پڑھی. میں پوچھا کیا کمی ہے؟ آخر لگے کہ نماز کے تو یہ ٹنگا جہی ہیں صرف 2 تو 4 انگل کا زیادہ تو زیادہ فاصلہ. ہاں سمجھ آنی پی نا؟ ہوں تو سمجھ آ گئی. اس طرح کی سمجھ نہ آتا میرے لیے سنا میرا پروگرام آج میں تو ایمان کا ذکر میرے لیے سن رہے. میں پوچھا مولانا کہ کیڑی کمی ہو گئی؟ آخر لگے نہیں جناب تسا نہیں پڑھی فلانی حدیث سے سن نبی پاک دی کہ نماز کے ویلے پڑھو چند گھنٹیاں کھول پڑھو کہ انہوں نے وچوں گھٹا گزر وئی. توجہ ہے نا بھائی؟ یہ لمحے دین جڑے 76 تو سن 76 تو یہ خلیج یا ریاستیں جو کھمبڑ تھی کہ تواجہ کو لاگے میرا پیر حسینی میں نماز نہ پڑھا. میں پوری ریسرچ کی تم پورا مطالعہ کی تم قرآن کی سونی کتاب محکم کتاب مبین کتاب عظیم کتاب لارے کتاب اور جناب معظمہ مشرفہ مکرمہ مقدسہ معطرہ منورہ کتاب کا لے پوچھیں اے رب دا 30 سپارے والا سونا مکمل قرآن تم دکھا جو میرا پیر حسین کی میں نماز پڑھ رہا. قرآن جو آواز ہے یہ میرا 30 سپارہ کھولو. میں 30 سپارہ کھولیا. قرآن جو آواز ہے یہ سورت کوثر کو کھولو. میں سورت کوثر کو رجوع کیتا. قرآن کی آواز ہے یہ تفسیر حسینی کو پڑھو. میں تفسیر حسینی کو دیکھا کہ انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. رب تعالیٰ فرمائے دے محبوب میں تے کو کوثر عطا فرمائے تو ہی کوثر دے عطیے دے بدلے دے وچ نماز پڑھ کے قربانی کر. نہر دے تفسیر حسینی والے 2 معنی کیتے. نہر دا معنی قربانی کرنا اور نہر دا معنی ہاتھ باندھ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنے کو بھی عربی میں نہر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق زندہ باد. دوسرے یہ فرقے کہیں ڈٹھے تے سونے توجہ ہے نا بھائی تے رولیاں پے گئے ہوئے تے تنگ کی ہوئے جگن سا آیو سے سٹے گا تے سوا کے کہیں پلانا پھٹ گئے پلانا این تھی گئے توجہ ہے نا بھائی وہ ہاتھ چھوڑی کھڑے وہ ہاتھ بدھی کھڑے توجہ ہے نا کہ میں ان ٹور دے اتوں ابو ظہبی تو فارغ تھی کہ دبئی گیوں تو میری ٹھا ایک بندہ نماز کھڑا پڑھ رہے ایک ہاتھ بدھی کھڑو تے ایک ہاتھ چھوڑی. میں مخاطب ہوں میں کہ یار پاکستان دے ہاتھ بدھانے والے لوگ بھی ہیں ہاتھ چھوڑنے والے لوگ بھی ہیں تو عجیب نمازی ہیں ایک ہاتھ بدھی کھڑوتا ہے ایک ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. آخر لگے پیر صاحب میں مولانا دے بات سن سا دی ہاتھ بدھانے والے ملا آ گئے اصل جنت وچ بیٹھوں ہاتھ چھوڑنے والے آ گئے اصل بھائی تے بیٹھوں میں ایک ہاتھ بدھ جا ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ایک ہاتھ بدھ جنت میں دے پہن دو نہ لے میرے بیٹھا ہاتھ چھوٹ کے میں دے پہن دو نہ لے میرے. مہربانی کرو دین کو مذاق نہ بڑھاؤ. آج تک امت ایسی شان والی امت یہ فیصلے نہیں کر سکی جو میرا سونا نبی نماز کی پڑھنا یار کوئی گل ہے سمجھو ہے نا جناب. نبی علیہ السلام امام الانبیاء امام البیلیات عظمت کی قسم ہے میرا پاک پیغمبر دنیا اتنا دو ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ جان. 17 دیوارہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیتے 17 دیوارہ دے بعد کدے رفع یدین نے کیتا سمجھو ہے نا سبحان اللہ حضور دی نماز. پھر جناب مولا علی نو ویکھو ایمان نال جناب مولا علی امام حسن مولا حسین امام باقر جناب امام جعفر صادق حضرت جناب والا امام موسیٰ کاظم امام تقی امام رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام مہدی بے نیاز دی عظمت کی قسم ہے سارے پیغمبر تے نبی تے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال رویت نماز رات تے بن کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ. اور مذہب اسلام کے مطابق پڑھو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. قرآن میں ہر چیز موجود سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ. مگر افسوس ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں آپ نے کوئی نہ پیس ہیں قرآن کے نام کے بارے بکری کھا گئے سمجھ رہے ہیں. میں بھی باہر گیا ہوں ہمارے کول میں انہوں کو آتے کہیں جھیڑا نہیں لاؤں سمجھ رہے بھائی. میں تھوڑے کو ٹور کے آیا قرآن شریف چ رکھتے ہیں مسجد دے راہ دے اوتے درمیان دے ایک پاسو تسی بیٹھ بنو ایک پاسو میں ناچی سید بیٹھ میں نا اور قرآن کو پوچھتے ہیں جو یہ قرآن پورا ہے یا پورا ہے
کسی قرآن کو پوچھتے ہیں جو ان 10 سپارے بکری کھا سکتے یا نہیں کھا سکتی. میں حیران تھی ہوں. میں جانوراں والے لوگاں کن چراون والے لوگاں کن ایانیاں کن چرواہاں کن رجوع کیتا انہاں کنے معلومات کیتیاں. توجہ ہے نا بھائی. میں پوچھا جنگل بھیڑاں بکریاں چراون والے ہو یا اپنے گھر دے وچ مال مویشی بکھے ہوندے میں وہی دکھاؤ یہ بکریاں جڑیاں ہوندیاں اے ڈسپلن دے مطابق اے نظم و ضبط دے مطابق ایک سائیڈ کنے کھانا کھاندیاں یا انہاں دی جدو مرضی آوے چرن پھرن پے ویندے وہ آکھن لگے پیر سائیں بکریاں دے وچ کوئی شعور نہیں. توجہ ہے نا صحیح. بکریاں جو ہوندے کہ ویلے کڈو مرنے کہ ویلے اونوں کہ ویلے بتکوں کہ ویلے کچھوں کوئی ڈسپلن دے تحت نظم و ضبط دے تحت انسانی اسلامی تعلیم دے مطابق کھانا نہیں کھاندیاں جویں انسان کھاندا ہے. توجہ ہے. میں پوچھا قرآن شریف کرے اگر بکریاں ہر پاسوں چل گئے تو یہ 30-40 سپارے والا قرآن جو ہو گیا بکری کنوں الحمد کی کوئی آیت کھا گئی ہو گیا سورت بقرہ کا کوئی حصہ کھا گئی ہو گیا پہلے سپارے کا کنوں منڈ کھا گئی ہو گیا چوتھے سپارے کا پان کوئی کھا گئی ہو گیا پنجویں سپارے کا کوئی کونا کھا گئی ہو گیا. بکری کیڑی سیانی ہے الحمد کی الف تو لے کے بلغاس سین تائیں قرآن پورا رکھ دیتے. ایوی ٹرینڈ ہے ایوی سیانی ہے ایوی تربیت یافتہ ہے 31 کرنے شروع جو تھے چلیے گئی ابھی تو میری عقل نے میں سمجھایا قرآن شریف دے اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یتدبرون القرآن. قرآن شریف پڑھ کے تو تدبر کیوں نہیں کریں گے. مجھے پتہ لگ گیا قرآن مکمل ہے قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی. میں کوٹ کے تندے بازار جو گزریا ڈٹھے بینک کھڑوتے بینک کے اندر سیفا پہ سیفا دے لکھاں روپے عوام دا قوم دا لوگوں دا پیسہ پہ گورنمنٹ کے خزانے پہ کروڑوں روپے کے پہ مگر بندوق جی کن میں کلاشن کو یا بندوق لے کے کھڑوتا ہے. میں پوچھا بھائی کیوں کھڑے آخر لگا تھے بینک دے پیسہ پہ حفاظت میری ذمہ واری ہے میں پار ہتھیا دینا میری ڈیوٹی ہے میں تنخواہ چھیندا تاکہ بینک دے ڈاکہ کوئی نہ مارے. میں حیران تھا بینک کے سامنے جن میں کروڑ روپے کمرے دے وچ پے ایک بندوق کی کھڑوتا ہے بندوق کی دائرہ کمال ہے جو بینک دے وچ ڈاکہ کوئی نہیں مار سکتا. تے جڑے قرآن دی رب تعالی حفاظت دی ذمہ واری چاہے وہ قرآن دے 10 سپارے بکری کی میں کھا سکتا. مگر کوشش کرنی ہے بغیر اپریشن کیتے گل انہاں دوستاں دے ذہن وچ لائے گئی. میں ملک دیا سرحداں کا نہیں تھا فوجاں ہیں یہ آرمی ہے یہ بڑی فوج ہے یہ فضائی فوج ہے ایئر فورس ہے یہ پہلی فوج ہے نیوی ہے گورنمنٹ سمجھ نا بھائی. بجٹ کی ٹھیکے تمہارے سامنے آ گئے 16 ارب روپیہ آگے کہنے دفاع سے زیادہ خرچ ہے. میں کہ یار کیوں ضرورت ہے آخر لگے کہیں فوج نہ ہوئے یہ ڈیفینس نہیں ہوتا دفاع نہیں کینا ملک دا یہ ملک کی حفاظت کے واسطے ضروری ہے. جو ہے صحیح جہے ملک کے سرحدوں کے نیوی ہوئے ملک کے سرحد ایئر فورس ہوئے ملک کے سرحدوں کے رینجر ہوئے آرمی ہوئے فوجی دستیوں میں ان ملک کا ترچھی نگاہ اٹھا کے دشمن نہیں دے سکتا. تے جہے قرآن کی رب تعالی حفاظت کھڑا کرے گا ہوئے تے بندہ آ کے جو 10 سپارے بکری کھا گئی ہے ان کا مطلب ہے رب کی حفاظت کو کمزور سمجھا. سمجھو ہے نا بھائی خدا کا نام لو قرآن مکمل ہے اس کمی نہیں ہو سارے آپ قرآن اور قرآن ناٹ انکمپلیٹ بک یہ ناقص کتاب نہیں سمجھے. انگریزی آندھی جناب عرض کر کے نا یہ مکمل کتاب ان کوئی کمی نہیں. اپنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کو عمل کی توفیق عطا فرما. جناب مولا کائنات فرمانا قرآن مال علی وال علی و مال قرآن قرآن میرے نال میں قرآن علی دے نال. حق دا چوتھا امام جناب مولا علی قرآن دا حافظ قرآن دا قاری قرآن دا عالمی قرآن دا عامل. جناب مولا علی دی چوتھا خلافت امامت دا زمانہ. جناب مولا علی نے اپنے دور کے اندر پیدا سپارے کھاتے ہوئے بکری دے شامل نہ کیتے معلوم تھی یہ قرآن مکمل ہے. توجہ ہے نا کہیں
یہ قرآن اس کوئی کمی قرآن شریف کی موجودگی صحابی فرماتے ہیں میری سوئی بہم ہو گئی میں قرآن کہنے پوچھا میں قرآن شریف سے تلاش کرا یعنی قرآن کی کاملیت کے اندر کتنا کامل یقین قرآن کے مکمل ہونے کے اندر کتنا ٹھوس عقیدہ ہے سمجھو نا بھائی ہر چیز قرآن میں موجود ہے ہر چیز قرآن میں موجود ہے میں نے کہا کہ رب کی سن کتاب کرے قرآن کرے کئی بندے ہی پاسے میں بیٹھے ہیں سمجھو ہے نہیں سمجھ نہیں آ گئی کسی بندے کرے میں باپوں اتناوا چوک منڈا ملتان لاہور کے بندے کرے نہیں رکھے گا بہت گاڑی نہیں اللہ اللہ بابا سمجھو ہے نا میں نے کہا دنیا تک یہ نہیں ہے پچھلے مہینے بینک کے لوگ لگے گئے 55,000 یا سبیاں میں بھگا سکے نہیں اپنے لگے منیجر صاحبہ کہ 55,000 انہیں جا کہ سارا بھی پور کر جاتے دعا امام جا اللہ کرے رب محمد مدینہ چلی میں قربان جاؤں مدینے والا سے نشان غریب آدمی ہے ساری زندگی کی پونجی کٹھی کر کے بینک کے کٹھی رہ گئے سمجھو ہے نا بھائی جو اللہ کی محمد کرندہ مدینہ چلی آمین آپ ہونا بھائی مجھے پروگرام ہے مکہ مدینہ جاؤں گا یہ مکہ مدینہ بنیا تھا مجھے یہی بنیا تھا پروگرام سمجھو ہے آج پوچھنا ہے قرآن کے چھڑا نہیں جاؤں گھر کر رہتا ہوں جواب سن چھٹے دے گا حکم کے پرمیشن تو کوئی جانت مسئلہ سمجھاؤں نہیں کھاتے میں گھنٹہ مزید بھی خیر میں تھا ان سونی کتاب کرے پوچھ رہے ہیں جو روٹ مکہ مدینے دا حضور دے زمانے دے یا یہ روٹ حضور دے زمانے جیڑا روٹ قرآن دکھاوے ان کو دکھا رہے ہیں سب قرآن کا روٹ منظور ہے جیڑا رستہ مسیح قرآن شریف دکھاوے اور رستہ نہیں چھوڑنا اپنا سبحان اللہ میں تو اجازت کرے میں پیار محبت دینا سمجھے نا سی جب قرآن کی روشنی کو جب قرآن کو نہ دکھاؤں میں جھوٹا سمجھے تو آپ کوئی دعوت کرے تھا ہوں نہیں تو میری تقریر کے بعد تشریف ہے نا تو سب میں قرآن سے دکھاؤ جا جو اے روٹ قرآن ہے کوئی ڈر نہیں میں آج تو ناز پروگرام کینسل کر کے ٹوڑ ہوگا قرآن کو نمن ہوتا ہے کیا مزہ عزت کی قرآن دے سکتے پردے تے شرم تے بھرم کی قرآن دے کھاندے کی قرآن دا صدقہ پہلے چھٹے جاندے عزت تے سید قرآن دا صدقہ سجے بھی تے قرآن کو نہ منو بالکل اے غلط کام قرآن دا حکم اللہ جان دے سارے سر بتا سبحان اللہ میں قرآن شریف حکم دیتا میں 17 کی بارہ کھولو میں 17 کی بارہ کھول لیا ہے قرآن شریف حکم دیتا سورت حج کو پڑھو سمجھو ہے نا بھائی میں سورت حج کو پڑھیا قرآن نے حکم دیتا ہون وال جناب آؤ ایک میں تو کچھ دکھا دے وہاں جو مکہ مدینے کا روٹ کڑے کڑے چل رہا پہ درود شریف پڑھو میں آئے قرآن کی تمہارے سامنے پیش کر آؤ صحیح زیارت کر رہا میں سون کتاب کے لیے میں یالا کتاب کے لیے ان قرآن کو پوچھو کہ اثر رستہ حضور دے زمانے دا سرکار مدینہ دے دور مبارک دا کیڑا رستہ ہے تو قرآن شریف نے سورت حج کے اعلان کر دیا درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محبت نال پڑھو درود شریف انشاءاللہ کون بڑا ذوق آتی اور کون بڑا لطف آتی اور پھر قرآن شریف کا فرمان سن کے تمہاری طبیعت تمہارے ایمان کھل کے آتی اللہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اب بیت اللہ بن گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا خلیل کعبے بیت اللہ کی پہاڑی کے نال چڑھ کے اونچے مقام تے کھڑو کے اعلان کر رہے لوگوں میرا گھر بن گیا گیا وہ حج کرو آؤ کعبے بیت اللہ دے طواف کرو خلیل نے عرض کیتا صحیح مائک کوئی نہیں سپیکر کوئی نہیں کوئی ہائی پاور ٹرانسسٹر کوئی نہیں میری آواز کہتے ہی پہنچی جبلندہ علاقے آبادی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرا نہیں میرے پیغمبر اعلان کرن تیرا کام ہے عالم ارواح تے آواز پہنچاؤں میرے رب العالمین دا کام ہے
قرآن شریف فرمائے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آؤ لوگوں میرے گھر دا حج پڑھو، اعلان ہوتا پئے۔ یہ کعبے دا روٹ آج دا نہیں، یہ مکے مدینے دا روٹ آج دا نہیں، یہ خلیل دے زمانے میں میرے پاک پیغمبر دا روٹ ہی ہو۔ حضور جو مدینے گئے واقعی مکے دے روٹ کو نہیں چھوڑیا، بس اتھوں ول بھی آدھے حج پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کو حج کرا آمین آکو، اللہ تعالیٰ کو عمرے کرا کربلا مولا بغداد شریف نجف اشرف یا زیارتہ کرا دنیا اندے بینی پئی حج کرا عمرے کرا سواریاں کرا جنت کی ٹکٹاں گھنان بخشش کی سند گھنان گناہ بخشاون زمزم دا پانی پیون کعبے تے طواف کرن رو کے خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں منگن جب رحمت تے کھڑو کے دعائیں منگن مینار تے عرفات تے قربانیاں کرن دنیا اندے پہ ویندی نبی دے روضے تے درود و سلام پڑھن کئی جتھے میڈے جوڑ کو مقابلہ جڑا اے اہل سنت دا مذہب ہے نا انہاں نال مقابلہ انہاں دا مرکز ایندے تو جو ہے نا بھائی تو ساں اپٹ کرنے تہاڈا مرکز توجہ ہے نا بھائی مقابلہ ہے کمپٹیشن انہاں کا جو مرکز ایندے ہے تہاڈا مرکز ایندے نا تو اپنا بھی بناؤ ایندے بھی مرکز بناؤ توجہ ہے خدا دا بندہ کہندے نال مقابلے میں نماز کی گل کریں کہ نماز والے جو تے درود پڑھن بند بتا کریں نماز کا فکر چاہ کے لوگوں کو ودا سمجھے نماز جڑی آل محمد کے درود پڑھدا پڑھتے ان کی دعوت بتا کریں ایک کو طبقہ ہے جنہاں امام نو اتنا بتایا کہ حد تو زیادہ بتایا وہ بھی غلط توجہ ہے پھر کو طبقہ ہے جنہاں امام کو اتنا گرایا حد تو زیادہ حق مذہب اعتدال پسند مذہب توجہ ہے نا وقت کے بین ذالک سبیلا اسلام دا درمیانی اسلامی مذہب اہل سنت بریلوی مسلک سبحان اللہ مدینے والے دا مذہب اللہ تعالیٰ کا کوئی مذہب اہل سنت سے قائم ہے نہ ایمان کو بتاؤ نہ ایمان کو گھٹاؤ توجہ لیتے ہیں ذکر بھی ایک حق ہوگی ہر چیز کی ایک حق ہوگی توجہ ہے نا صحیح نہ ان تجاوز کرو نہ مبالغہ نہ کرو نہ ان کی شان کو زیادہ بتاؤ کہ نہ ان کی شان کو زیادہ گھٹاؤ اللہ تعالیٰ کو ایک دال پسندیہ نصیب فرما دو محبت نالہ کھجا آمین یہ آج قائم کے بارے کو ساؤں میں پورے سنے آج ہے تو میں فرمایا جو 6:30 تک اچھا میں تو حکم منے نا 10 منٹ بس نہیں نا مگر میں مفت کی تقریر نہیں کریں گا وعدہ کرو نماز کا سارے آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھ سوں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے نماز یا حکا آج پی گرا لیا 5 نماز دا وعدہ باقی انشاءاللہ 5 نماز پڑھ سوں پائن تانے مرید کرو 5 نماز دا وعدہ اللہ تعالیٰ کو آباد رکھ تو سب 5 نماز دا وعدہ کی جب میں 5 منٹ بعد تقریر مان کرے عرض کیا کریں ہم توجہ ہے نا بھائی کہ پاکوں کا ذکر پڑھنا عبادت ہے مگر ذکر کی آڑ دے بے ادبی نہ ہوئے ذکر دے کہیں بی بی دا نام پاک رسول دیا دھیاں دا نام چھٹے جاتے نہ آوے توجہ ہے کہیں موجود لوگ ہیں جو سارے مہمان ہیں کہ پرے تو ہیں توجہ ہے کہ اگر بندہ تھوڑے زمیندار بندیاں دے وچوں کہیں غریب دے وچوں کہیں دی دھی بھیڑ دا نام چاہے تو پسند کرے تو آپ کو اپنے اس ایریا پیار میں ہے کہ تھوڑی دھی بھیڑ دا نام کوئی نہ پسند کرے نہ کوئی نہ چاہے نہ کوئی نہ گھنے کہ جڑے ویلے تساں حسین دیاں دھیاں تے بیبیاں دے نام بے پردگی دے نال کہندے ہو اللہ جان دے مصطفیٰ کریم دی روح مدینے طیبہ وچ بے قرار ہوئے بیبیاں دے نام ادنا دی توجہ ہے نا صحیح اللہ جان دے جناب مولا حسین نے جناب والا نماز دے ریکارڈ قائم کیتے سفر دے ریکارڈ قائم کیتے جناب حسین پاک توت بھی مردن وقت بھی جوان وقت بھی کامل ایمان
مردوں کا حوصلہ زیادہ ہوندے حوصلہ پردے دار بیبیاں نوں ڈٹھو دیکھو میں کربلا دی زمین دا 3 دفعہ جناب والا الحمدللہ رب العالمین زیارتاں کر رہا ہاں اللہ تعالیٰ کو زیارتاں کرا آمین آمین کربلا دی زمین دے وچ باب الخیمہ جڑے پاسے جناب والا پردے دار بیبیاں دے خیمے ہیں 70 گز دے فاصلے تے بیبیاں بیٹھیاں خیمیاں دے اندر ٹینٹاں دے اندر تمبوں دے اندر کناتاں دے اندر 70 گز دا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہوندا سامنے دے میدان دے اندر بے نیاز دی عظمت دی قسم ہے انہاں بیویاں نے خیمے دے شکار دے وچوں ڈٹھا انہاں دے بچے شہید ہوندے پئے انہاں دے بھرا شہید ہوندے پئے انہاں دے بھتیجے شہید ہوندے پئے انہاں دے بھانجے شہید ہوندے پئے مگر بیویاں خیمے تو باہر نہیں آئیاں کئی بیوی نے وین نہیں کیتا کئی بیوی نے سر وچ کھا کر نہیں کھاتیاں کئی بیوی نے ہائے ہائے وائے وائے نہیں کیتا کئی بیوی نے منہ تے تھپڑ نہیں مارے کئی بیوی نے اس طرح پتریاں دے ٹک نہیں دتے کوئی بیوی خیمے تو باہر نہیں آئی انہوں پتر شہید پہ تھی نے انہوں پاک بطول دیاں بیویاں خیمے دے شکار دے وچ بچوں نوں شہید کیتا دیکھیاں بیٹھے سجدے سے جھکا کے رو کے اپیل بیٹھے کرن مولا ساری قربانی منظور جا فرما صحیح میں زندگی بندہ نہیں میں آن پڑھ سے جھگڑا ہوں کر لیں تقریر کے بعد میرے کو لگ گیا ہو ثابت کیا کرو جو بیویاں لاکھ سے رکھیاں ہوئے بیویاں میں قرآن دے میلے کیتے ہوئے سمجھو ہے بیویاں سر وچ مٹیاں پاتیاں ہوئے بیویاں خاکا پاتیاں ہوئے یہ میں تسا کا کو میں ہوئے کرنے میں قرآن کرے پوچھا بیویاں کیا کیتا قرآن نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر دے نال تے نماز دے نال مدد منگی ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والے تے رب تعالی نال ہے وَاصْبِرْ صبرا جمیلا صبر کرو صبر بہت بڑی چیز ہے بیویاں نے اہل بیت کے مرداں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑیا سارے گواہ حسین وقت را گواہ حسین ایمان میں دسو مولا حسین نماز پڑھتا ہاں وہ بولو جن کو تسلی ہے کرو 2 نمبر گلے دا والیم کھول دو تمہاری آواز کربلا مولا تے پہنچے مولا حسین نماز پڑھتا ہاں امام حسین زکات دیندا ہاں مولا حسین روزے رکھدا ہاں امام حسین جہاد کریندا ہاں مولا حسین حج پڑھدا ہاں امام حسین جناب والا ذکر الہی کریندا ہاں امام حسین بھنگ پیندا ہاں کیا کیا کر دو وہ پڑھتے گئے جو ہے صحیح عمر چھوٹے سے چند دیا دینا گئے اچھا کیا خیال ہے امام حسین بھنگ پیندا ہاں جو ہے نہیں پیندا ہاں تھوڑی جائیں دوسرے لوٹے چسکی حکا سگریٹ پیڑے کی چونڈی تو آپ کو باتیں نماز تو پاہی یہ افغانستان میرے لوکل گراما کو نماز تو پاہی پیڑا ہوں کرنی کے لیے بند اسے لگا ہوں شیشہ چونڈی بھی رکھی جا سونی سکانی بارے سمجھ میں روٹی میں کرو میں روٹ بلا دی ہے کہیں میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کہیں تو ڈر کھڑا بنا خیر پہلی علاقے کے ملک سے کہیں میرے 4 مرلے زیادہ ہوں کہیں گا پلیٹ پریشر کی تکلیف کہیں کہ میں ہوں گا علاج ہی کر میں سے پیٹ کا بات ہوں نہیں حضور فرمائے دعائی کو ہاتھ نال باندھ کرو ہاتھ نال باندھ نہیں کر سکتے زبان نال باندھ کرو اگر ایڈا کمزور ہے زبان آدھی دعائی کو باندھ نہیں کر سکتا کم از کم دل کا من نہ کھا سمجھو ہے نہیں انہیں اپنے 4 مرلے سے دولت کا ناز نہ کرو تو اللہ تعالیٰ زیادہ ہوتے لوگ دیتے ہیں تو بہت زیادہ سرمایہ دار سے زمیندار دنیا کے موجود ہیں علاقے موجود ہیں اصا کہیں کوئی علاقے کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ علاقہ ہے ملک کے تحصیل ہے علاقہ کے باپ کا ملک نہیں نبی کے غلامہ کا ملک ہے شرافت نہ رہو امن نہ رہو جی بسم اللہ توجہ ہے صحیح جی بسم اللہ ورنہ بے وارث صحیح ہے دیکھو کلکشن کو فتح نہ ہو دیکھو خلیج یا ریاستیں جو ملن والے ریالہ سے ڈالرہ سے ناز ہو دیکھو امریکہ یا گرانٹا سے ناز ہوتی دیکھو انڈیا سے اسرائیلی جو ملن والے پیسے سے ناز ہوتی اسی نبی پاک کے غلام ہیں ساری گرانٹ
رحمت کی شکل ہے محمد کے مدینے جو بن امن لا ایک شخص دوستان دی ویج پھر بڑی لکھی توجہ ہے صحیح بڑے لوگ اگر رہتا ہے تو ڈھیر بات لکھتے ہیں بڑے رب پکڑے ایسا خاکہ جو ملا ہے تاکہ قبرہ کے نشان نہیں ملتے صدات احسانی کے مخمور مسلم بسر پاس دنیا کے سلطان کے سن لکھا حکمران توڑے کشور ستا فاطمہ محمود غدرین کے جوان کے امن لا اس علاقے میں کراچی تے جھنگ کے حالات جیسا نہ بناؤ اور جڑا مذہب پیچھا کرا ہو تو جو ہے نا بھائی مگر اہل سنت کے مذہب سے ہٹنا کسی کا اسی اپنی توہین سن سکتے ہیں اپنا گلہ سن سکتے ہیں اپنی تو جو ہے نا بھائی انسلٹ کے الفاظ سن سکتے ہیں مگر اپنے اکابرین کے بزرگوں کی توہین نہیں سن سکتے سنی غریب ہو سکتا ہے مگر محمد کا غلام بے غیرت نہیں ہو سکتا امن سے ادب نہ رہو پاکستان کی سرزمین پہ برم دے مہینے ریڈیو تے ٹی وی دے اوتے پاک رسول دیاں دھیاں دے ناچ چاون بند کر دے حکومت توجہ ہے بھائی میں علاقے کی کہیں جی کھیڑنا نہ چاہاں تو آپ کو ٹریس ہے تو آپ کا نہیں تھامی تو سیاح ہے تو سجادہ نشین ہے تو سابق ہے میں نہیں ہیں ایک دل سے کوئی تھا گیا جو تو سٹے جاتے کہ کمی کے غریب شدت آتی برابر ہے انہیں دھیاں بھیڑ کے نہ چاہیں تو آپ کو اس کا ایریا پیا رہے ہیں تو آپ کو گھر کے ایریا پیا رہے ہیں تو آپ کو چادر ایریا پیا رہے ہیں تو آجا حویلیاں ایریا پیا رہے ہیں کہ سٹے جاتے تو لوگ کھڑ کے آتے ہیں حسین تیریا بھیڑ کے گھر کے لہے گئے ایک فرقہ واریت نہیں یہ دفاع ہے جڑے روز مسائل دا تو ان سب روز سامنا کرنا پوندا ہے یہ انہوں کا ڈیفینس ہے تو جو ہے نا بھائی میں قرآن کرے پوچھا اے رب دی سونی کتاب حسین جب دنیا کے دور کے لحاظ کر دے قرآن نے فرمایا پڑھو 20 پارا میں قرآن کو چاہتا سینے نال لایا چمیا 20 پارا کھولیا 20 پارے کے بچوں آواز آئی سورت کثرت کو پڑھو میں سورت کثرت دے پہنچوں سورت کثرت دے بچوں آواز آئی بی بی آسیہ فرعون دی گھر والی آئی کیڑا جابر کیڑا عامر کیڑے بڑے اقتدار کا مالک فرعون پوری روئے زمین تے جنگی حکومت مگر بے نیاز دی عظمت دی قسم قرآن دا اعلان ہے جناب بی بی آسیہ نے رب تعالی دی توحید دا کلمہ پڑھیا تے موسیٰ کلیم دی رسالت دا کلمہ پڑھیا اللہ تعالی نے فرمایا بی بی گھبرا نہیں توڑے جو فرعون دے گھر دے وچ رانی ہے توڑے جو ان دی منقوہ ہے توڑے جو ان دی زوجہ ہے توڑے جو ان دی عزت ہے توڑے جو تو کلی ہے مگر گھبرا نہیں میری توحید دا کلمہ پڑھی تیرے پور کے دمے محافظ تیری عزت دمے محافظ میں رب کائنات ہو کے ارشد بے کے اعلان بیٹھا کرنا فرعون کرے پلیت تیرے پاک کپڑیاں کوئی ہاتھ نہ لے جی خود قرآن ہے توجہ ہے ایمان نے رسول میں ڈال ہے یا کوئی نا انتہاز کا تو فرعون دے ہاتھ لگے ہن نہ لے تو غریب آدمی میں سورت ہے میں دے دھایا کار دوتے بہت سارے جو جائے سارے جنہیں لے جاتے حویلیاں کوئی نہیں بہت سارے جو جائے لوگ ہیں جنہیں لے جاتے ڈھونڈے کوئی نہیں بہت سارے جو جائے غریب لوگ ہیں عزت دار ہیں سمجھو ہے نا بھائی چادر سے 4 دیواریاں کوئی نہیں تو غریب آدمی ہے نہ حویلیاں ہنی نہ بورکے ہنی نہ چادر ہنی نہ کوئی جارا چھنکو کھن کے تیرا پاڑا کھڑا دے دے نہ رات کو تیرے مکان دوتے کھلے فضا دے وچ کھلے ٹبے تے کھلی زمین دے نشیبی علاقے دے وچ بیٹھ گیا تے خدا تعالی دی عزت دوتے ذات تے یقین ہے خدا تعالی دی ذات اللہ تعالی دی عظمت دی قسم ہے تے عزت کو بچائی کھڑی ہے دشمن ترچھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا رب تیری عزت کو بچائی کھڑے رب بی بی آسیہ دی عزت کو بچا سکتا ہے تے حسین جب بھیڑی دے بوٹے کھڑا